آخر کون تھا یہ مروان بن حکم کہ وہ جس کا باپ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں مدینے سے بدر کر دیا؟ وہ مروان جو حضرت عثمان کا چچا زاد بھائی اور پھر بعد میں داماد بنا، وہ مروان جو عشرہ مبشرہ کے ایک صحابی کا قاتل بھی ہے۔ کیا برادران اہل سنت کی کتابیں یہ تمام حقائق بتاتی ہیں؟ جی ہاں، آج انہی کی کتابوں سے آپ کو یہ تمام حقائق بیان کیے جائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اسلامی تاریخ کا ایسا کردار مروان بن حکم کہ جسے تاریخ خود بیان کر کے شرمسار ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان کا چچا زاد بھائی ہے اور حکم بن عاص کا بیٹا؟ حکم بن عاص کون؟ وہ شخص کہ جس کے بارے میں اہل سنت کی مشہور عالم دین عبد البر اپنی کتاب الاستیاب میں ایک جملہ لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَقَانَ الْحَكْمُ مِمَّنْ عَزَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حکم بن عاص ان لوگوں میں سے تھا کہ جنہوں نے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی۔ میرے معزز سامعین، اصل سوال یہ ہے کہ جب اس کو مدینے سے بدر کر دیا گیا تو پھر اسے واپس کون لایا؟ پھر اس کا بیٹا مروان بن حکم خلافت ثالثہ میں کیسے اتنے اعلیٰ عہدے پر پہنچا کہ یہ اپنے فیصلے خود کرنے لگا اور اس کے بعد یہ جناب عثمان کا داماد بنا؟ آپ ویڈیو کو ہرگز سکپ مت کیجیے گا۔ آج میں اپنے بھولے بھالے مسلمانوں کے سامنے یہ بات واضح کر دوں کہ ایسے کردار کا مالک مروان بن حکم داماد جناب عثمان ہے، جناب عثمان کی بیٹی ام ابان کا شوہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کے باپ حکم بن عاص کو واپس مدینے بلایا گیا۔ امام طبری، امام بلازری، امام ابن سعد اور امام ابن کثیر نے واضح طور پر لکھا ہے کہ جناب عثمان کے گھر کا محاصرہ کروانے میں مروان بن حکم کے غلط فیصلوں کا ہاتھ ہے اور ان کو قتل کروانے میں اس کی غلط پالیسیوں کا ہاتھ ہے۔ جا کر آپ تاریخ پڑھیں نا، آپ تاریخ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مدینے کے تمام جلیل القدر صحابی اس مروان بن حکم کے کردار سے، اس کی گفتار سے، اس کے فیصلوں سے، اس کی پالیسیوں سے شدید نالاں تھے، شدید پریشان تھے۔ کئی بار انہوں نے جناب عثمان کو اس کی شکایت کی اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ کسی صحابی رسول کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا گیا، کسی کی پسلیاں توڑی گئی، کسی کو مدینہ سے ربضہ بدر کر دیا گیا، کسی کو مدینہ سے شام بدر کر دیا گیا۔ اور خدا کی قسم تاریخ کے اندر ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں جنہیں سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ایسا شخص خلافت ثالث میں سب کچھ تھا، اسی کے مشوروں سے حکومت چل رہی تھی۔ آج ایک ایسا راز میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں جسے سن کر مجھے یقین ہے کہ آپ کی سوچ کا زاویہ بدل جائے گا۔ ایک جلیل القدر صحابی کہ جسے عشرہ مبشرہ میں شامل کیا گیا ہے، اس کا قاتل بھی یہی مروان بن حکم ہے۔ مولا علی علیہ السلام پر قتل عثمان کا الزام لگانے والے، بنو امیہ کے دسترخوان سے پیٹ بھرنے والے ملاؤں، سنو تمہاری کتابیں کیا کہتی ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ والاستیاب اور آپ کی مشہور زمانہ کتاب البدایہ والنہایہ کے وہ جملے کہ جنہیں سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ قیلا ان الذی رما طلحۃ بالسہم مروان بن الحکم وکان یقول لا اطلب
बिदम उस्मान अबादल यौम। इब्ने कसीर ने लिखा है कि यह कहा गया है कि जंगे जमल में तलहा पर तीर चलाने वाला मरवान बिन हकम था और वो मैदान जंग में चीख चीख कर ये कह रहा था कि मैंने आज कातिल उस्मान को मार दिया, आज के बाद मैं कत्ल उस्मान का बदला किसी और से नहीं लूंगा। मौला अली अलैहिस्सलाम पर कत्ल उस्मान का इल्जाम लगाकर 70,000 असहाब रसूल को शहीद करने वालों, जब तुमसे सवाल किया जाता है तो तुम आगे से जवाब देते हो कि ये तो इज्तिहादी गलती है। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये वो हक़ाइक़ हैं जो आज तक आप लोगों के सामने नहीं रखे गए और ना ही कभी रखे जाएंगे। 70,000 तारीख कहती है, 70 और 80,000 बंदा सिर्फ इस शुबे के अंदर मार दिया गया सहाबे रसूल में से कि हम कत्ले उस्मान का बदला ले रहे हैं। कत्ले उस्मान, कातिल उस्मान कौन था? मैंने मरवान बिन हकम का जुमला आप लोगों को सुना दिया। फिर उसके बाद कहते हैं कि उस पर बात ना करो क्योंकि ये इज्तिहादी गलती है। 1 लाख बंदा मार दिया, कहते हो कि ये इज्तिहादी गलती है। दीन का कबाड़ा कर दिया, कहते हो ये इज्तिहादी गलती है। दीन को तब्दील कर दिया, कहते हो ये इज्तिहादी गलती है। अजीब बात नहीं है? मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये था मेरा आज का पैगाम, ये था मेरा आज का मैसेज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पैगाम जरूर पसंद आएगा। पसंद आए वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।